کیا بات ہے، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ خدا نہ خواستہ خیریت تو ہے؟ پتلی بائی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں جواب دیا، خیریت نہیں ہے اصغر، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ اصغر علی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، شنو کہاں ہے؟ تم میرے ساتھ آؤ۔ پتلی بائی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اصغر علی اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آیا۔ پتلی بائی نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا، مشرف حسین آیا ہوا ہے۔ آپ نے تو بتایا تھا وہ لاہور جانے والا ہے۔ اصغر علی کی آواز میں پریشانی کی جھلک تھی۔ پتلی بائی نے کہا، اس نامراد کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، ایئرپورٹ سے واپس آ گیا ہے۔ جب گھر پر اسے شنو نہیں ملی تو سیدھا یہاں آ گیا اور شنو کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہا ہے، مگر شنو اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جان دے دوں گی مگر مشرف حسین کے گھر نہیں جاؤں گی۔ جب شنو ہی منع کر رہی ہے تو وہ کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ اصغر علی کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ مجبوری ہے بھیا، پتلی بائی نے افسوسناک انداز میں کہا، شنو سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اصغر علی نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، آپ کس غلطی کا ذکر کر رہی ہیں؟ مشرف کا کہنا ہے کہ اس نے شنو سے باقاعدہ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ پتلی بائی نے بتایا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو مشرف کا دعویٰ ہے نا؟ اصغر علی نے کمزور لہجے میں کہا، شنو اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس حرامزادی نے بھی شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ پتلی بائی نے گویا اصغر علی کے سینے میں میخ ٹھونک دی۔ وہ بلبلا اٹھا، یہ نہیں ہو سکتا پتلی بائی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو ہو چکا ہے بھیا، پتلی بائی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہم تو بے خبری میں مارے گئے۔ اصغر علی طیش آمیز لہجے میں بولا، میں ابھی دیکھتا ہوں اس پروڈیوسر کے بچے کو۔ شنو میری ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ زیادہ غصہ دکھانے سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اصغر، پتلی بائی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مشرف حسین شنو کو منانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کی بات مان جائے گی۔ تم ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھو، مجھے امید ہے وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پتلی بائی کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اچانک یکے بعد دیگرے دو فائر ہوئے۔ اصغر علی نے سراسیمہ نظروں سے پتلی بائی کو دیکھا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، خدا خیر کرے، کہیں اس خبیث نے میری بچی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ اصغر علی نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نہیں، تم یہیں رکو، پتلی بائی نے حتمی لہجے میں کہا، تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، میں صورتحال کا جائزہ لے کر آتی ہوں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی پتلی بائی وہاں سے چلی گئی۔ پھر 1 منٹ سے بھی پہلے آ کر اس نے بتایا، مشرف حسین قتل ہو چکا ہے۔ مشرف حسین؟ بات اصغر علی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پتلی بائی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن شنو؟ شنو ونو کو فی الحال بھول جاؤ، پتلی بائی نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم موقع واردات پر پائے گئے تو سارا شک تم پر ہی جائے گا۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو اور جلد از جلد رفو چکر ہو جاؤ۔ اصغر علی اندر جا کر شنو کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن پتلی بائی نے اس سے اس قدر نروس کر دیا کہ وہ بلا چون و چرا اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ پلک جھپکتے میں نیچے آیا اور نیلی فورڈ میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وسیم اور سعید اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، لیکن صرف اس نے اتنا ہی بتایا کہ پتلی بائی کے کوٹھے پر پروڈیوسر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے۔ اس واقعے نے اصغر علی کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان تینوں نے بند روڈ پر واقع ایک ریسٹورانٹ سے کافی پی، پھر نشاط سینما میں ایک انگریزی فلم دیکھی، اس کے بعد وہ گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے سبزی منڈی پر ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب وہ اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہنچے تو رات کے 10 بج چکے تھے اور پولیس ان کی راہ تک رہی تھی۔ انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نیلی فورڈ کی ڈکی میں سے وہ پستول بھی برآمد کر لیا جس سے مشرف حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے بلڈنگ کے چوکیدار کی موجودگی میں اس پستول کا میگزین چیک کیا تھا۔ پستول کی 4 گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اصغر علی نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں، مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ ان اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ میں سمجھ گیا کہ اصغر علی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اصل قاتل کوئی اور تھا۔ اسی قاتل کو بے نقاب کر کے مجھے اصغر علی کو سزا سے بچانا تھا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں اور اصغر علی کی فراہم کردہ معلومات پر پورا پورا بھروسہ تھا کہ میں یقینی طور پر اسے بچا لوں گا۔ میں نے اصغر علی سے وکالت نامے پر دستخط کروائے اور اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ میں اسے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
میں نے اصغر علی سے دو چار مزید باتیں پوچھیں اور باہر آ کر ہیڈ کانسٹیبل سے ملا۔ مجھے یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ تھانہ انچارج ابھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ میرے لیے ایف آئی آر کی نقل حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں جب ہیڈ کانسٹیبل کے پاس پہنچا تو اس نے شائستہ لہجے میں کہا، حوالاتی سے ملاقات کر لی آپ نے؟ اور کوئی خدمت جناب؟ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی پولیس والا ہے۔ میں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا، مجھے دو جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور اپنی سی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بچ کر رہوں، لیکن پیشہ ورانہ مجبوریاں میری کوشش پر اکثر پانی پھیر دیتی ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، پوچھا، ایسی کون سی دو جگہ ہیں وکیل صاحب؟ ہسپتال اور تھانہ، میں نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ میری بات سن کر اس کی سنجیدگی کافور ہو گئی۔ وہ ایک بلند کہکہا لگاتے ہوئے بولا، آپ مذاق بہت اچھا کر لیتے ہیں جناب، ویسے میرا خیال آپ سے بہت مختلف ہے۔ آپ بھی اپنا خیال ظاہر کر دیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، میرا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا میدان تھانے اور ہسپتال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں سے بندہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جاتا ہے اور یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے معنی خیز انداز میں میری جانب دیکھا۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے اسے اپنے میدان کی ایک تیسری خصوصیت بھی بتائی، اور بعض اوقات ملزم باعزت بری بھی ہو جاتا ہے، اس میں بھی آپ کے کمال کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بھونڈے انداز میں ہنسا۔ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آج آپ مہربان ہو ہی گئے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام اور بھی کر دیں۔ مجھے اس کیس کی ایف آئی آر کی ایک نقل چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کے تھانہ انچارج کب واپس آئیں گے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے خلاف دستور بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایف آئی آر کی ایک نقل فراہم کر دی۔ باہر آ کر میں نے رشیدہ خاتون کو خوشخبری سنائی کہ میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ ہم گاڑی کے پاس پہنچے تو میں نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو آپ کے ہوٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ رشیدہ خاتون جس ہوٹل میں مقیم تھیں وہ میرے راستے ہی میں پڑتا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ہوٹل پر ڈراپ کرتے ہوئے کہا، آپ کل اصغر علی کے دونوں دوستوں کو لے کر میرے دفتر میں آ جائیں، ان سے بھی مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ یہ میں کر لوں گی، اس نے جواب دیا، پھر پوچھا، وکیل صاحب وہ آپ کی فیس کی بات بھی کل ہی طے کر لیں گے، آپ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہیں؟ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی، جب کیس لے لیا ہے تو سمجھیں فیس بھی پوری وصول کروں گا۔ وہ مسکرا کر میری گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی جانب موڑ دیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ اس کیس کی باقاعدہ سماعت قریب 2 ماہ کے بعد شروع ہوئی۔ میں نے ابتدائی سماعت کے دوران میں اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم اصغر علی کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 10 گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ ان گواہوں میں پتلی بائی شنو، روبی، پتلی بائی کا دلال بھائی سراج دین، پتلی بائی کے کوٹھے کے 2 ملازمین، پان فروش، گل فروش، ملزم کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا چوکیدار افسر خان اور میوزک ڈائریکٹر رحمت اللہ شامل تھے۔ پتلی بائی اور سراج الدین موقع کے گواہ تھے۔ شنو اور روبی اپنی کوٹھے کے ایک الگ تھلگ کمرے میں موجود تھی جب پروڈیوسر کا قتل ہوا۔ کوٹھے کے ملازموں میں فیروز احمد دربار تھا، جو وقوع کے وقت عمارت کی سیڑھیوں میں موجود تھا۔ دوسرا ملازم جمال الدین تماش بینوں کی خدمت پر مامور تھا۔ وقوع کے وقت وہ بھی کوٹھے پر موجود تھا اور ایک کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ پان فروش اور گل فروش نیچے بازار میں اپنی دکانوں پر موجود تھے جب انہوں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے ملزم اصغر علی کو کوٹھے سے نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت عجلت میں تھا اور فوری طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ نیلی گاڑی میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ افسر خان کی موجودگی میں پولیس نے ملزم کی گاڑی کی ڈکی کی تلاشی لی اور وہ پستول برآمد کیا تھا جس سے پروڈیوسر مشرف حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ افسر خان کے سامنے ہی پولیس نے آلۂ قتل کا میگزین بھی چیک کیا تھا۔ رحمت اللہ مشرف حسین اور شنو کے نکاح کا گواہ تھا۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، رشیدہ خاتون حسب وعدہ دوسرے روز سعید خان اور وسیم احمد کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی تھی۔ سعید اور وسیم کے طویل انٹرویو کے بعد مجھے بہت سی مفید باتیں معلوم ہوئی تھیں جو جراح کے دوران میں بہت معاون اور کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے وقت مناسب موقع پر آئے گا۔ کیس کی تیاری سے قبل میں نے اصغر علی سے حوالات میں ایک اور ملاقات بھی کی تھی اور اہم پوائنٹس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا۔ مقدمے کی باقاعدہ کارروائی کا احوال بیان کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔
پولیس نے مشیر نامے میں واردات کا نقشہ کچھ یوں کھینچا تھا: ملزم اصغر علی حسب معمول پتلی بائی کے کوٹھے پر شنوں سے ملنے آیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق ملزم شنوں سے شادی کا خواہش مند تھا، جبکہ پتلی بائی اسے بتا چکی تھی کہ شنوں کی شادی فلم پروڈیوسر مشرف حسین سے ہو چکی ہے۔ اس بات کا اصغر علی کو یقین نہیں آتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پتلی بائی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ ایک ماہ قبل جب شنوں اچانک غائب ہو گئی تو ملزم نے اسے بھی پتلی بائی کی کوئی چال ہی سمجھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے پتلی بائی نے شنوں کو کسی موٹی آسامی کے حوالے کر دیا ہو، اور ایسی آسامی اس کی نظر میں ایک ہی تھی، یعنی پروڈیوسر مشرف حسین۔ ملزم کے دل میں مقتول مشرف حسین کے لیے نفرت کا لاوا ابلنے لگا تھا۔ وقوعہ کے روز جب ملزم پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مشرف حسین وہاں موجود ہے۔ وہ شنوں کو لینے آیا ہے۔ شنوں کو دوسرے کمرے میں روبی تیار کر رہی ہے تو اس کا پورا وجود انتقام کی تپش میں جھلس گیا۔ وہ مشرف حسین کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں اس نے پستول نکال لیا۔ موقع پر موجود پتلی بائی اور سراج الدین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ملزم کا غیظ و غضب ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ آنے واحد میں لپک کر اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں مشرف حسین موجود تھا۔ پھر جب تک پتلی بائی اور سراج الدین حرکت میں آتے، ملزم اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے فائرنگ کر کے اپنے رقیب روسیا کو خون میں نہلا دیا، پھر فوری طور پر جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی چونکا دینے والی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق مقتول مشرف حسین کے جسم پر گولیوں کے 4 نشانات پائے گئے تھے، جن میں ایک گولی دائیں کن پٹی پر لگی تھی، دوسری گولی پسلیوں میں، تیسری گولی پشت پر دائیں طرف جو سیدھی پھیپڑے میں جا گھسی تھی، اور چوتھی گولی مقتول کی گدی میں لگی تھی۔ مقتول کی موت کا تعین شام 5 اور 6 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھی جو ملزم کو پولیس کی گاڑی کی ڈکی سے ملا تھا۔ تاہم آلائے قتل پر کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میڈیکل ایگزامینر کا دعویٰ تھا کہ کن پٹی میں لگنے والی گولی ہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھی، یعنی پہلی گولی نے اس کی زندگی چاٹ لی تھی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ عدالت نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم اصغر علی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے عدالت کی اجازت سے استغاثے کا پہلا گواہ پیش کیا۔ وہ پتلی بائی کے کوٹھے کا خدمتگار جمال الدین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 برس تھی۔ اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کئی روز کا بھوکا ہو۔ اس کی صحت خطرناک حد تک خراب تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ وہ مدکوک سا شخص کس طرح تماش بینوں کی خدمت کرتا ہوگا۔ جمال الدین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا۔ اس کے مطابق وہ ملزم اصغر علی کو کافی عرصے سے جانتا تھا۔ وہ اس کوٹھے کا باقاعدہ مہمان تھا۔ وقوعہ والے روز وہ کوٹھے کے ایک کمرے کی صفائی کر رہا تھا کہ اس نے فائرنگ کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے ملزم اصغر علی کو گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ کوٹھے پر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے اور یہ قتل اصغر علی نے کیا ہے۔ گواہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ جمال الدین، تم نے ابھی عدالت کو بتایا ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر جب تم کمرے سے باہر نکلے تو ملزم وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے ملزم اصغر علی کو ہی جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جمال الدین نے جواب دیا، جی ہاں، وہ شخص یہی ہے۔ تم نے ملزم کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ ملزم کے ہاتھ میں ایک پستول تھا اور وہ خوفزدہ انداز میں باہر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ گواہ وکیل استغاثہ کی رٹائی ہوئی باتیں بیان کر رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اسی قسم کے چند سوالات کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں جرح کے لیے جمال الدین کے کٹہرے کے پاس آیا اور پوچھا، جمال الدین، ابھی تم نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم فائرنگ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہاں مشرف حسین کا قتل ہو گیا تھا؟ مجھے اعتراض ہے یور آنر، وکیل استغاثہ نے مداخلت ضروری سمجھی۔ گواہ بتا چکا ہے کہ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس نے ملزم کو پستول کے بدست وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پستول لیے بھاگ رہا ہو تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ قاتل بھی ہے۔ معزز گواہ بتا چکا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے دلیل پیش کی۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست کی دلیل خاصی کمزور ہے۔ فائرنگ کی آواز سن کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا
کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں کس نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے؟ میں معزز عدالت کے جانب سے گواہ جمال الدین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کیسے معلوم ہوا قتل ہونے والا شخص پروڈیوسر مشرف حسین ہی تھا؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے گواہ کو تاکید کی کہ وہ میرے سوال کا جواب دے۔ جمال الدین نے کہا، مجھے پتلی بائی نے بتایا تھا کہ ملزم نے مشرف حسین کو قتل کر دیا ہے، یعنی تم نے خود اندر جا کر مشرف حسین کی لاش نہیں دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، پتلی بائی نے مجھے ادھر جانے ہی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، جمال الدین، تم نے ابھی وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم جب کوٹھے سے فرار ہو رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ پستول ملزم کے کون سے ہاتھ میں تھا، دائیں یا بائیں؟ اس نے گھبراہٹ آمیز نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر جواب دیا، پستول ملزم کے دائیں ہاتھ میں تھا، یعنی ملزم کا بایاں ہاتھ خالی تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ظاہر ہے جب پستول دائیں ہاتھ میں تھا تو بایاں ہاتھ خالی ہی ہوگا۔ جج نے اسے تنبیہ کی، جمال الدین، تم اپنے جواب کو وکیل صاحب کے سوال تک محدود رکھو اور بلا ضرورت خیال آرائی سے پرہیز کرو۔ جمال الدین، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جناب، میں تو فائرنگ سنتے ہی گھبرا گیا تھا، میرا خیال ہے کافی گولیاں چلی تھی۔ میں نے تمہارا خیال نہیں پوچھا، گولیوں کی تعداد پوچھی ہے، میں نے بنسبت سخت لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا، پھر شکست خوردہ لہجے میں کہا، جناب، مجھے نہیں معلوم کتنی گولیاں چلی تھیں۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا جیسے تھانی کچہری سے پہلی بار اس کا واسطہ پڑا ہو۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، یور آنر، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جمال الدین کے بعد استغاثے کی جانب سے کوٹھے کا دربار فیروز احمد گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے اسے چند سرسری سے سوالات کیے۔ وہ عدالت کو باور کروانا چاہتا تھا کہ گواہ ایک معزز شخص تھا اور وقوعہ کے روز فائرنگ کے تھوڑی دیر بعد اس نے ملزم کو کوٹھے کی سیڑھیاں اترتے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے فیروز احمد کے کٹہرے کے پاس جا کر سوال کیا، فیروز احمد، تم ملزم کو کتنے عرصہ سے جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، قریب قریب 1.5-2 سال سے جناب۔ تمہاری نظر میں ملزم کیسا آدمی ہے؟ وہ بولا، میں نے تو اسے ہمیشہ ایک سلجھا ہوا انسان ہی پایا تھا جناب، لیکن میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، فیروز احمد، ملزم اصغر علی جب کوٹھے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو تم نے اس کے ہاتھ میں کوئی پستول وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ واضح رہے کہ گواہوں کو عدالت میں باری باری پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں ایک گواہ ہی کا بیان ہوتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہ پر ہونے والی جرح دوسرے کی گواہی کو متاثر نہ کر سکے۔ بعد میں گواہی دینے والا شخص اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے والا گواہ کون کون سے سوالات کا کیا کیا جواب دے چکا ہے۔ فیروز احمد نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، نہیں جناب، اس وقت ملزم دونوں ہاتھوں سے خالی تھا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ نے فوری طور پر ایک جواز پیش کیا، یور آنر، ممکن ہے ملزم نے پستول اس وقت اپنی جیب میں رکھ لیا ہو۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست نے ایک امکان کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن افسوس کہ عدالت کی نظر میں امکانات سے زیادہ ٹھوس حقیقت کی اہمیت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک ناکردہ جرم میں پھانسنے کے لیے باقاعدہ سازش کی گئی ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ملزم کی بے گناہی کا؟ وکیل استغاثہ نے جوشیلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ثبوت مناسب وقت پر معزز عدالت میں پیش کیا جائے گا، ابھی تو کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرے انکار پر جج نے وکیل استغاثہ کو اگلا گواہ پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ گواہ نمبر 3 اور 4 بازار کے دکاندار تھے، یعنی گل فروش فرمان علی اور پان فروش شکور احمد۔ دونوں گواہ ملزم کو صورت سے پہچانتے تھے لیکن وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھے۔ دونوں نے ملتا جلتا بیان دیا۔ انہوں نے پہلے پتلی بائی کے کوٹھے سے فائرنگ کی آواز سنی، پھر ملزم کو گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے ان دونوں گواہوں سے ملزم کی شناخت پر ہی اکتفا کیا۔ میں جرح کے لیے آگے بڑھا تو ایک انتہائی اہم بات معلوم ہو گئی۔ پہلے گل فروش فرمان علی کا بیان ہوا تھا۔ فرمان علی ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ وہ سر شام ہی اپنی دکانداری سجاتا تھا اور رات گئے تک تماش بینوں کو موتیے کے ہار وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، فرمان علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے جواب دیا، جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے
اس وقت میں اپنی دکان سجا چکا تھا، ابھی گاہکوں کی آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ میری دکان کا رخ پتلی بائی کے کوٹھے ہی کی جانب ہے۔ پہلے میں نے 2 فائروں کی آواز سنی، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ملزم اصغر علی نمودار ہوا۔ نیچے نیلی گاڑی میں 2 افراد پہلے سے موجود تھے۔ ملزم بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے فوری طور پر روانہ ہو گئے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ مقتول کے جسم پر 4 گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں گواہ فرمان علی کے بیان کو خصوصی طور پر نوٹ کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ بعد میں پان فروش شکور احمد بیان دینے آیا تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا، شکور احمد، کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ وقوعہ کے روز پتلی بائی کے کوٹھے پر فائرنگ کے دوران میں کتنی گولیاں چلی تھیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ 2 گولیاں ہی چلی تھیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، مجھے پکا یقین ہے جناب، لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پیشانی کو مسلنے لگا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا؟ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی جناب۔ اس کے لہجے سے عیاں تھا کہ اس وقت وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، شکور احمد، کون سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جناب، میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا اس فائرنگ کی آواز بھی پتلی بائی کے کوٹھے ہی سے آئی تھی؟ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، شکور احمد، بعد میں ہونے والی فائرنگ پر تم نے کس وجہ سے دھیان دیا؟ جناب، اس فائرنگ کے بعد خاصی ہلچل مچ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر جب ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ کوٹھے پر یقینی طور پر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا، شکور احمد، جس فائرنگ پر تم نے دھیان نہیں دیا وہ ملزم کے فرار ہونے سے کتنی دیر پہلے ہوئی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، صحیح وقت تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، گواہ شکور احمد کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جائے واردات سے ملزم کے فرار ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل بھی پتلی بائی کے کوٹھے سے فائرنگ کی آواز سنی گئی تھی۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں اس پوائنٹ کو بھی خصوصی طور پر نوٹ کیا جائے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل صفائی معزز گواہ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ گواہ نے فاضل وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ پہلی والی فائرنگ کی آواز کہاں سے آئی تھی، لیکن وکیل صفائی کی دیدہ دلیری ملاحظہ ہو کہ وہ متذکرہ بالا فائرنگ کو بھی پتلی بائی کے کوٹھے سے منسوب کر رہے ہیں، اور وہ بھی گواہ کے بیان کی روشنی میں۔ جج نے اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے گواہ فرمان علی گل فروش کو دوبارہ کٹہرے میں بلایا اور اسے پہلے والی فائرنگ کی تصدیق چاہی۔ فرمان علی نے بتایا، جناب اعلیٰ، میں دن میں دکان بند رکھتا ہوں، میری دکانداری رات ہی میں چمکتی ہے۔ وقوعہ کے روز ابھی مجھے دکان کھولے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے پہلے پتلی بائی کے کوٹھے پر فائرنگ کی آواز سنی، پھر ملزم کو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے پہلے اگر کوئی فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے محتاط الفاظ استعمال کرنے کی تلقین کی۔ تاہم میرے لیے تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں ایک نہایت ہی اہم امر کی جانب جج کی توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اب تک کی عدالتی کارروائی میری توقع کے عین مطابق تھی۔ میں نے اپنی آئندہ جرا کے لیے پلیٹ فارم تیار کر لیا تھا۔ استغاثے کی جانب سے اگلا پیش کیا جانے والا گواہ افسر خان تھا، جس کی موجودگی میں پولیس نے آلہ قتل برآمد کیا تھا۔ افسر خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور مختصر سا بیان دینے کے بعد منتظر نظروں سے جج کی جانب دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے آگے بڑھ کر سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ افسر خان، تم ملزم کو جانتے ہو؟ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او یارا، تم کیسا بات کرتا ہے وکیل صاحب، افسر علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ افسر خان، وکیل سرکار نے اگلا سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے کیا کارروائی کی؟ افسر خان نے بتایا، جیسے ہی ملزم لوگ بلڈنگ میں داخل ہوا، پولیس نے ان کا گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پہلے تینوں کو نیچے اتارا، پھر پوری طور پر گرفتار کر لیا، اس کے بعد ان کی گاڑی کا ملاشی لیا۔ جب پولیس گاڑی کی تلاشی لے رہی تھی تو تم موقع پر موجود تھے؟
افسر خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، پولیس کی تلاشی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پولیس نے ملزم کی گاڑی سے ایک دیسی پستول برآمد کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، وہ پستول گاڑی کے کس حصے سے برآمد ہوا تھا؟ گاڑی کی ڈکی سے۔ وکیل استغاثہ نے سیلوفین بیگ میں پیک آلہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، افسر خان کیا یہ وہی پستول ہے؟ افسر خان نے آنکھیں سکیڑ کر سیلوفین بیگ کو بغور دیکھا، پھر بولا، جی ہاں، وہ یہی پستول ہے۔ وکیل استغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، کیمیکل ایگزامینر اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پروڈیوسر مشرف حسین کو اسی پستول سے قتل کیا گیا ہے۔ موقع پر موجود گواہ افسر خان کے مطابق یہ پستول ملزم کی گاڑی کی ڈکی میں سے برآمد ہوا تھا۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں جرا کے لیے افسر خان کے کٹہرے کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، افسر خان اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو خان صاحب کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، ابھی آپ نے وکیل سرکار کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آلہ قتل پولیس نے آپ کی نظروں کے سامنے ملزم کی گاڑی کی ڈکی سے برآمد کیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈکی میں اور کیا کیا تھا؟ افسر خان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ چند لمحوں کے بعد اس نے جواب دیا، ڈکی کے اندر گاڑی کا کپڑا تھا۔ کون سا کپڑا؟ اس نے وضاحت کی، وہی کپڑا جس سے گاڑی کو ڈھانکا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، آپ تو پولیس کی تلاشی کے وقت ایک نگران کی طرح وہاں موجود تھے، آپ… مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ چیخ اٹھا، معزز گواہ کے لیے نگران کا لفظ استعمال کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ وہ تو اپنے معمول کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ پولیس کی تلاشی والا معاملہ تو اتفاقی طور پر سامنے آ گیا تھا۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں سے نگران کا لفظ حذف کر دوں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق افسر خان سے پوچھا، خان صاحب، پولیس کی تلاشی کے موقع پر آپ گاڑی کے پاس موجود تھے، گاڑی کے اتنے قریب کہ آپ نے نہ صرف پولیس کو ڈکی میں سے پستول برآمد کرتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈکی میں گاڑی پر چڑھانے والا کپڑا بھی موجود تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ پستول مذکورہ کپڑے کے اوپر ہی پڑا ہوا تھا یا اس کے نیچے سے نکلا تھا؟ گواہ نے جواب دیا کہ پستول کپڑے کے نیچے سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، پولیس نے آپ کے سامنے پستول کا میگزین چیک کیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پستول کا 4 گولی چلا ہوا تھا، افسر خان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اس بات کو عدالت کے ریکارڈ پر لایا جائے کہ جب پولیس نے آلہ قتل کو اپنی تحویل میں لیا تو اس کے میگزین کی 4 گولیاں استعمال ہو چکی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پر بھی 4 گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ… میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، جبکہ میرے پاس 2 ایسے گواہ موجود ہیں جو ملزم کی پتلی بائی کے کوٹھے پر آمد اور وہاں سے روانگی کے درمیانی وقفے میں جائے وقوع کے آس پاس ہی موجود تھے، اور انہوں نے صرف 2 فائروں کی آواز سنی تھی۔ گواہ فرمان علی کا بیان بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ استغاثہ کے دوسرے گواہ پان فروش شکور احمد کے بیان کے مطابق بھی 2 ہی گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزم کے پتلی بائی کے کوٹھے پر قیام کے دوران میں صرف 2 گولیاں ہی فائر کی گئی تھیں، باقی 2 گولیاں ملزم کی آمد سے قبل ہی چل چکی تھیں، اور در حقیقت پہلے چلنے والی گولیاں ہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ میرا موکل جب پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچا تو مقتول جان فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔